ونوبا بھاوے۔ آچاریہ ونوبا بھاوے عظیم مجاہد آزادی، سماجی کارکن اور مشہور گاندھیائی رہنما تھے۔ انہیں قومی معلم اور مہاتما گاندھی کا روحانی جانشین بھی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے بھودان تحریک چلائی۔ ونوبا بھاوے کا اصل نام ونائک نہری بھاوے تھا۔ مہاراشٹر کے کونکن علاقے میں واقع گگودا گاؤں کے چتپاون برہمن خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہیں علم ریاضی اور بالخصوص کیمسٹری میں کافی دلچسپی تھی۔ اس زمانے میں رنگوں کو باہر ملک سے منگوانا پڑتا تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے وہ دن رات رنگوں کی جستجو میں لگے رہتے۔ ان پر بس ایک دھن سوار تھی کہ کس طرح ہندوستان کو اس سلسلے میں خود کفیل بنایا جائے۔ ونوبا کی والدہ ایک مذہبی خاتون تھیں اور ہمہ وقت بھکتی کے جذبے میں ڈوبی رہتیں۔ اسی ماحول میں ونوبا بھاوے کی پیدائش 11 ستمبر 1995 میں ہوئی۔ ونوبا نرہری شمبھو راؤ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ونوبا 5 بھائی بہن تھے۔ ان کے والد اقلیت پسند اور جدید نظریہ رکھتے تھے۔ ونوبا کی پرورش ان کے دادا شمبھو راؤ بھاوے نے کی، لیکن ان کی زندگی پر ان کی والدہ رکمنی دیوی کا خاصا اثر رہا۔ ان کا دل ہمیشہ روحانی فکر میں جذب رہتا، یہاں تک کہ انہیں کھانے پینے کی سدھ بھی نہیں رہتی۔ ونوبا نے کم عمری میں ہی بھگوت گیتا پڑھی، جس سے وہ کافی متاثر ہوئے۔ نو تعمیر شدہ بنارس ہندو یونیورسٹی میں مہاتما گاندھی کی تقریر جب اخبارات میں شائع ہوئی تو اس کو پڑھنے کے بعد ونوبا کی دنیا ہی بدل گئی۔ 1916 میں جب وہ انٹرمیڈیٹ کے امتحان کے لیے ممبئی جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے اسکول سرٹیفکیٹ نظر آتش کر دیے اور مہاتما گاندھی کو خط لکھا۔ کئی خطوط کے تبادلے کے بعد مہاتما گاندھی نے ونوبا کو ستیہ گرہ آشرم میں ذاتی ملاقات کی دعوت دی۔ ونوبا نے جون 1916 میں گاندھی جی سے ملاقات کی اور اس کے بعد خود کو گاندھی جی کے آشرم کی سرگرمیوں کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے اپنی تعلیم کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ وہ آشرم میں تعلیم و تدریس اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے۔ اسی کے ساتھ گاندھی جی کے کھادی، نئی تعلیم، سوچھتا کے پروگراموں میں ان کی شمولیت بڑھتی چلی گئی۔ ونوبا نے گاندھی جی کی خواہش پر واردھا میں آشرم کا چارج سنبھالا۔ انہوں نے 1923 میں ایک مراٹھی ماہنامہ مہاراشٹر دھرما کے نام سے نکالا۔ اس میں اپنشد پر ان کے مضامین ہوتے تھے۔ 1925 میں گاندھی جی نے ونوبا کو کیرالا کے وائکم بھیجا تاکہ وہ مندر میں ہریجنوں کے داخلے کی نگرانی کر سکیں۔ 1920 سے 1930 کے درمیان ونوبا کو متعدد بار گرفتار کیا گیا اور انہیں انگریز سامراج کے خلاف عدم تشدد پر مبنی مزاحمتی تحریک کے لیے 1940 میں 5 سال کے لیے جیل بھی ہوئی۔ ونوبا نے قید کے اس عرصے کو غنیمت سمجھا اور اسے پڑھنے اور لکھنے کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے جیل میں رہ کر ہی 2 کتابیں تصنیف کیں۔ انہوں نے اسی عرصے میں جنوبی ہند کی 4 زبانیں سیکھیں۔ وہ جیل میں اپنے ساتھی قیدیوں کو مراٹھی میں گیتا کا درس دیتے تھے۔ بھگوت گیتا پر جیل میں ان کی تقریروں کا مجموعہ بعد میں ٹاکس آن گیتا کے نام سے شائع ہوا۔ اس کا ہندوستان کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور وہ دیگر مجاہدین آزادی کی طرح قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے پر مجبور ہوئے۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ عوام میں اس وقت زیادہ مشہور نہیں تھے، لیکن جب گاندھی جی نے انہیں 1940 کی عدم تشدد پر مبنی تحریک میں سب سے آگے کیا اور انہیں پہلا ستیہ گڑھی قرار دیا تو ان کی شہرت پھیلتی چلی گئی اور ان کا نام زبان زد عام ہو گیا۔ ونوبا مذہبی طور پر کافی وسیع نظر تھے۔ انہوں نے جے جگت جیسے نعرے دیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کو ایک خاندان کا حصہ مانتے تھے۔ ونوبا نے گاؤں میں زندگی گزاری اور انہوں نے گاؤں میں درپیش مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی۔ یہی بات ان کی سرودیہ تحریک میں جھلکتی ہے۔ اس کی دوسری مثال بھودان تحریک ہے۔ یہ تحریک تلنگانہ کے نالگونڈا ضلع کے پوچم پلی سے 18 اپریل 1951 میں شروع ہوئی۔ ونوبا نے 80 ہریجن خاندانوں سے بات چیت کی اور انہیں احساس ہوا کہ غیر کاشتکار غریب اور مزدور کس قدر اذیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد ہی وہ بھودان تحریک میں کود پڑے۔ انہوں نے ہندوستان بھر کا سفر کیا۔ انہوں نے ملک میں کاشتکاروں سے اپیل کی کہ وہ انہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھیں اور اپنی زمین کا چھٹا حصہ انہیں تحفے کے طور پر دیں۔ ونوبا بعد میں یہ زمین غیر کاشتکاروں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ 1954 میں انہوں نے گرام دان تحریک شروع کی۔ انہوں نے زمینداروں کو عطیہ کے طور پر گاؤں دینے کی ترغیب دی۔ اس طرح انہیں 1000 گاؤں عطیہ کے طور پر ملے۔ انہوں نے صرف تمل ناڈو میں 175 گاؤں عطیہ کے طور پر حاصل کیے۔ ونوبا کی شخصیت مختلف جہت تھی۔ وہ بیک وقت اسکالر، مفکر اور مصنف ہونے کے ساتھ ایک مترجم بھی تھے۔ انہوں نے ترجمے کے ذریعے سنسکرت کو عام لوگوں کے لیے قابل فہم بنانے کی بھی کوشش کی۔ وہ اسی کے ساتھ ایک مقرر اور ماہر لسانیات بھی تھے۔ انہیں مراٹھی، گجراتی، ہندی، اردو، انگریزی اور سنسکرت پر خاصا عبور حاصل تھا۔ انہوں نے مختلف مذاہب کی کتابوں کا تنقیدی جائزہ بھی پیش کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن واردھا ضلع کے برہما ودیا مندر میں گزارے اور یہیں 15 نومبر 1982 کو آخری سانسیں لیں۔